Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے، اور درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد تم میں ایک موت عام ہو جائے گی، ایک بیماری ہوگی جس کے اندر لوگ مرتے جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ زیادہ کیا ہے، ثم موتان اخذ فیکم کقعاص الغنم۔ آپ نے فرمایا پھر موتیں ہوں گی، بیماری ان کو پکڑ لے گی۔ کون سی بیماری؟ کقعاص الغنم، یہ جانور کی بیماری ہے، اس میں خاص کیا گیا۔ اب جانور کی بیماری کیسے؟ آپ دیکھیں گے، یا جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اکثر بکریوں کی جب بیماری چلتی ہے تو ان کے ناک سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد تڑپ کے مر جاتے۔ اسی طریقے سے یہ بیماری آئے گی، ایک پانی نکلے گا اور پھر انتقال کر جائیں گے۔ اور یہ موت کوئی عام موت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستشہد اللہ بہ، یستشہد اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تم کو شہید کر دے گا اور تمہاری ذریت کو، اولاد کو شہید کر دے گا، اور پھر تمہارے اعمال کو پاک صاف کر دے گا۔ گویا جو بھی وبا آتی ہے آسمانی، جو بیماری آتی، تو مومن موحد اگر اس بیماری میں موت آ جاتی ہے اس کو، تو اس کو شہادت کی موت اللہ عطا کرتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہ کو بخش دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے 18 ہجری میں فلسطین کے ایک بستی میں جب طاعون کی بیماری آئی ہے، اس وقت تقریباً 30,000 کا لشکر تھا امواس وہ بستی میں، اور پھر جب وہ طاعون کی بیماری گلٹی نکلتی، تڑپ جاتے اور مر جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، بڑے بڑے صحابہ اسی طاعون کی بیماری میں وفات پائے، اور یہ لوگ اس بیماری کو اللہ کی رحمت کہا کرتے تھے، سمجھتے تھے کوئی چیز ہم کو تحفہ مل گئی ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ایسی بیماری میں ہم کو ملوث کیا اور شہادت کی موت ہوگی۔ خیر، اس وقت کم سے کم 25,000 کی تعداد میں لوگ وفات پائے تھے، اور یہ بیماری وہاں سے نکلتے نکلتے ملک شام تک پہنچ گئی تھی۔ خیر، یہ بیماری جو کرونا کی چلی ہے، جس کا اثر آج بھی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی مومن موحد مر گیا تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، شہادت کی موت اللہ اس کو عطا کیا، اور اس کے گناہوں کو اللہ درگزر کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تم کو اس بیماری میں اور تمہاری اولاد کو شہید کرے گا، شہادت کا درجہ دے گا، وَيُزَكِّي، اور تمہیں صاف کر دے گا تمہارے اعمال سے، یعنی تمہارے گناہوں کو۔ تو ہو سکتا ہے یہ آخر میں جا کر یا کبھی بھی یہ ساری علامتیں ہیں،
ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی یہ بیماری آ جائے، کس سال آئے گی، کس وقت آئے گی، لیکن قیامت واقع ہونے سے پہلے پہلے یہ بیماری آ جائے گی۔ دوسری روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے کیا آپ کے لیے بھی آسمان سے کبھی کھانا آیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں آیا تھا، ایک چھوٹے سے برتن میں آسمان سے کھانا آیا تھا۔ تو کہا کیا کیے؟ کہا کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دیا۔ تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ جو آیا تھا کچھ تو کھا لیے، کچھ بچا ہے تو کہاں رکھے ہیں اس کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور اسی وقت مجھے یہ خبر دی گئی کہ اب میری موت ہے، میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، ایک چیز۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد کچھ دن تک زندہ رہیں گے، اور اس وقت مسلمانوں میں بہت زیادہ انتشار، خون خرابہ، فساد، لڑائی جھگڑے دیکھیں گے، پھر صحابہ انتقال کر جائیں گے، پھر ایک بیماری عام ہوگی جس کے شکار بہت سے لوگ ہو جائیں گے، بہت سے اموات ہوں گے، پھر برابر زلزلے آتے رہیں گے۔ آج یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ بیماری آئے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما چکے ہیں۔ تو خیر، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے وبا سے ہمیں عافیت میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون الاموال فیکم، پھر تم میں چوتھی نشانی، چوتھی علامت قیامت کی یہ ہے کہ تم میں مال کی فراوانی ہو جائے گی، خوب مال آئے گا۔ اور آج ہم دیکھیں مال کی کمی نہیں ہے، ایک دم مال کی کمی نہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے اب ہم کو بہت کچھ دے دیا ہے، ایسا وقت بھی گزرا کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا نبی کو بھوک لگی رہتی تھی، آپ ایسا ہو جاتے تاکہ اپنی بھوک کو برداشت کر سکے، اور کبھی ایسا دیکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے ہیں تاکہ بھوک سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے بچ جائیں۔ نبی جیسی ہستی ایسے وقت سے گزرے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج مال کی فراوانی ہے، لیکن مال کی فراوانی تو ہو گئی لیکن مسلمانوں میں حرص کا اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مال ہوگا لیکن اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مال زیادہ کمانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہ ملک میں چھوڑیے گھر گھر میں ہے، بھائی بھائی میں یہ چیز ہے، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں، ایک دوسرے سے حسد ہوگا، ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ کریں گے، ایک دوسرے سے منہ موڑیں گے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ فتنے ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مال کی فراوانی ہے جس کے وجہ سے کتنے لوگ بینکوں میں لاکھوں روپے رکھے ہیں، لاکھوں روپے کاروبار میں لگائے ہیں، اور کتنے کمپنیاں ہیں آج اور کتنے بینک ہیں، سووں قسم کی اسکیم جس کے اندر سود کی ملاوٹ ہے آفر دیا جا رہا ہے، کوئی زندگی کا بیمہ، کوئی ہیلتھ کا بیمہ، کوئی گاڑی کا بیمہ، ہزاروں، یہ سب کے سب سود میں شمار ہوتے۔ اسی طریقے سے لاٹری آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی اسکیم ہے، یہ بھی ایک جوا ہے۔ آج مسلمان حرام کے پیچھے اتنا پڑ گیا کہ زندگی کا سکون مال کے پیچھے اتنا پڑا، سکون کھو دیا ہے، جائز ناجائز حلال حرام اپنا غیر کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے مال کا جو ہے، اللہ کے نبی نے اس دنیا کو حلو کہا، میٹھا، شیریں کہا، سبز کہا۔ کیا مطلب ہے میٹھے؟
مطلب یہ ہے دنیا کے میٹھے ہونے کی جو نبی نے فرمایا کہ ہمارے دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے ہوں گے. آج ایک غریب آدمی بھی ہے تو 4-5 قسم کے سالن رہتے ہیں. دعوتوں میں دیکھیے 28 قسم کے سالن ہیں, کتنے قسم کے رہتے ہیں. یہ ہے دنیا کا میٹھا ہونا. اسی طریقے سے سبز شاداب, ہری بھری کا مطلب کیا ہے دنیا کا؟ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تفریح کرنے جائیں گے. آج ہم کہاں؟ کہیں تالاب, سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے, اسی طریقے سے پارک, کہاں ہر جگہ ہریالی. ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں. مال کی فراوانی نہیں ہے تو کیوں ایسی چیزوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں؟ لاکھوں روپیہ کرایہ لگا کے کتنے لوگ باہر ممالک کے سیر کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے دنیا کا سرسبز و شاداب ہونا. یہ ساری چیزیں آج موجود ہے. یہ مال کی فراوانی ہے. کوئی بلا کھائے نہیں مر رہا الا ماشاء اللہ. تو کہہ رہی یہ چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی بری چیز نہیں, لیکن جائز طریقے سے کمایا جائے اور جہاں اللہ و رسول کو پسند ہے وہاں پر خرچ کیا جائے. اور جتنا کمایا جائے جائز طریقے سے مال کمانا, کوشش کرنا, گھر والوں کو پالنا, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. خیر, پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةٌ فِيكُمْ, اور تمہارے درمیان فتنہ ہوگا. لا يبقى بیت مسلم فیظل الا دخلته, ایسا فتنہ ہوگا کوئی گھر موجود نہیں ہوگا مسلمان کا کہ اس گھر میں مسلمان کے فتنہ داخل نہ ہو. اور ایک روایت میں ہے عرب کا کوئی گھر کا باقی نہیں رہے گا, اور ایک روایت میں ہے مسلمان کا, ابن ماجہ کی روایت میں کوئی مسلمان کا گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنے داخل نہ ہو جائیں. اب یہ فتنے شروع کہاں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف, لڑائی, جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی, لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے. پھر اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, خوارج کا ظہور, بدعات نکلی, اور عرب کا کوئی گھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایسا نہیں تھا جس میں اس شہادت کا اثر نہ پہنچا ہو. اور اسی طریقے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, بدعات, خرافات, خوارج کا ظہور, یہ ساری چیزیں اس کے بعد سے نکلی ہیں تو اب چلتی جا رہی ہیں اور قیامت تک یہ بڑھتی جائیں گی. تو یہ فتنے. اسی طریقے سے آج سب سے بڑا فتنہ جو ہے تصویر کشی کا ہے. سب سے بڑا, پہلے کہاں کہ کون کی جا کے ایک فوٹو نکالتا تھا, اب کہاں ہر گھر میں ہر شخص شادی کی, کوئی ولی بزرگ کی رکھا ہے, کوئی مولوی صاحب کی رکھا ہے, کوئی برکت کے لیے رکھا ہے, کوئی یاد کے لیے رکھا ہے, کوئی دیکھنے کے لیے رکھا ہے, کوئی نیتا کی رکھا ہے. یعنی جس طریقے سے شدت کے ساتھ تصویر کشی سے روکا تھا شریعت مطہرہ نے, آج وہ فتنہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. اسی طریقے سے موسیقی, گانے بجانے کی چیزیں, پہلے کبھی فلمیں ہوتی تھی, پھر ریڈیو میں یہ چیز آئی, اب تو شرکیہ, نعت, حمد وغیرہ جو اس کے اندر بھی موسیقی رہتی. اسی طریقے سے عریانیت والا لباس, یہ ساری چیزیں, بد اخلاقی, بڑوں کی عزت, ادب, احترام, یہ سارے ایسے فتنے ہیں کہ آج مسلمان کے گھر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اسی طریقے سے چھٹویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَتَكُونُ فِيكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَقْدِرُونَ فِيكُمْ. آپ نے فرمایا رومیوں سے مسلمانوں کی صلح ہوگی آپس میں, چلو ہم ملیں گے, جھگڑا نہیں کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد وہ رومی
دھوکہ دیں گے اور 80 جھنڈ میں آئیں گے اور ہر جھنڈ میں 12,000 لوگ فوجی ہوں گے اور مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. یہ چیز ابھی نمودار نہیں. ہو سکتا ہے آج سازشیں چل رہی ہے، ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا کہ ایران ہو، کوئی ہو، مغرب میں جو عیسائی ممالک ہیں متحدہ کمیٹی بیٹھے اور کسی نہ کسی چیز کا بہانہ بنا کر 80 ملک والے مل جائیں اور ہر ملک سے 12,000 فوجی نکلیں اور مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کے جانی اور مالی نقصان پہنچائیں. نبی نے کہہ دیا ہے تو یہ چیز ہوگی اور سازشیں چل رہی ہیں. ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کا کام کیا؟ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، شریعت سے جوڑیں، تو اللہ تعالی ہر حالت میں ہماری مدد کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 6 چیزیں واقع نہ ہو جائیں. ان کو خوب اچھی طریقے سے یاد کر لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.